بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں افغانستان کو پاکستان نے بھرپور سبق سکھایا اور بالآخر افغانستان کے منت تلوں کی وجہ سے یہ جنگ 48 گھنٹے کے لیے بند ہوئی ہے۔ یہ جنگ مزید اس کو بند کرانے میں کس کا کردار ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ اس جنگ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شرم الشیخ میں جس انداز سے دنیا کو مخاطب کیا ہے صدر ٹرمپ کی موجودگی میں، اس پر بھی مختصر سی بات ہوگی۔ ناظرین، افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں افغانستان سے دہشت گرد آ کے پاکستانی فوج کے جوانوں کو نشانہ بناتے تھے، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے تھے، پولیس اہلکاروں کو، سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بناتے تھے، جس کی وجہ سے متعدد شہادتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان بار بار افغانستان سے یہ مطالبہ کرتا رہا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان کے کان پر یوں تک نہ رہی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بھارت افغانستان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ جو کہ پاکستان میں پلے ہیں، یہاں پہ بڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے پڑھا ہے، اور بھی قیادت جو ہے وہ پاکستان سے پڑھ کر وہاں پہ گئی ہے، وہ جب افغانستان سے انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بھی بات ہوتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی افغانستان کا موقف بدل جاتا ہے، اور انڈیا نے جو تھپکی دی طالبان کو، اس کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان نے پھر اس جنگ سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ایسا فائدہ اٹھایا، ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں پر یہ دہشت گرد افغانستان میں چھپے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں ہوا، کابل تک پاکستان کی شاہینوں نے پروازیں کی اور وہاں پر بھی دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ افغانوں کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ارادے اب ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب موقع ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور افغانستان کے اندر بھرپور افغانیوں کی ٹھکائی کی جائے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ جنگ افغان عوام کے خلاف نہیں تھی، بلکہ ان طالبان کے خلاف تھی جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، یا وہ خارجی جو انڈیا کی ماں پر افغانستان سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کر۔ بہت سارے ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، بہت ساری چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، بہت سارے ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں، بہت سارے افغانی فوجی جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس جنگ میں پاکستان نے اپنا خوب غصہ نکالا، اور افغانیوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اگر یہ مزید جنگ جاری رکھے گا تو افغانستان کے اندر مزید مسائل آئیں گے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہاں پر بھی ٹوٹ پھوٹ اور دراڑیں شروع ہو گئی ہیں، اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف دھڑے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ ایک اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے اس کا سبق افغانستان کو بھرپور طریقے سے دیا جانا چاہیے۔ بالآخر قطر اور سعودی عرب کی طرف سے رابطے ہوئے، اور افغانستان کی طرف سے خود 2-3 دفعہ پاکستان سے براہ راست رابطہ ہوا، جس کے بعد سیز فائر پر اتفاق ہوا۔ یہ 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب بھی بین الاقوامی برادری یا دوست ممالک افغانستان کو اس حوالے سے قائل نہیں کر پاتے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو پھر یہ جنگ ہوگی، اور پاکستان اپنا خوب جو بقیہ ہے وہ غصہ ہے وہ بھی نکالے گا، اور تمام ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گا افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے کہ ایک اور جنگ چھڑ گئی ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی 7 جنگوں کو بند کرنے کے حوالے سے بار بار ذکر کر رہے تھے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ان بھارتی 7 طیاروں کا لازمی ذکر کرتے ہیں جو کہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ تو جب ٹرمپ تک یہ بات پہنچی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 7 تو میں پہلے ہی بند کرا چکا ہوں، اور اب 8ویں بھی آ گئی ہے، یعنی کہ 8ویں جنگ بھی میں نے بند کرانی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد نرسریوں میں پنپ کر، پل کر دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹرمپ کے لیے نادر اور غنیمت کا موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نہ صرف افغانستان کو مجبور کریں کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے اور اپنے اندر جو پائے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے، بلکہ اس خطے میں امن کے لیے افغانستان کو سبق بھی سکھایا جائے۔ تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی اس جنگ میں کودیں گے اس کو رکوانے کے لیے، اور وہ ممالک بھی جن کا اثر و رسوخ افغانستان پر ہے۔ لیکن جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ پاکستان اب پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے گا، اور دہشت گردوں کا سامنا جو ہے، دہشت گردوں کو پاکستانی افواج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख ने जिस अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने, बाकी रहनुमाओं के सामने, उसकी वजह से भी अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। और इंडिया के अंदर ऐसी आग लगी है, उसकी जो वक़ार है, उसकी जो हुर्मत है, उसका जनाजा जो है निकल गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वहाँ पे खिताब की वजह से, और जिस अंदाज से उनको इज़्ज़त मिली सदर ट्रंप ने दी, और दीगर रहनुमाओं को भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान वाकई उसका एक मकाम है, उसका एक वक़ार है, और इस वक़ार के इजाफे के लिए पाकिस्तान अब यकीनी तौर पर अपना हर वो कदम उठाएगा जो कि पाकिस्तान की बका के लिए, खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी होगा। तो ये जंग नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, लेकिन अगर हो ही गई है तो इसको अब पाकिस्तान ने गनीमत समझा है, और नादिर मौका है कि उन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर अब सरहद पार से ख़ात्मा किया जाए जो कि पाकिस्तान के अंदर एक नासूर बने हुए थे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।